بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کچھ بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، اور بالخصوص کہ کس طرح سے جدید اور قدیم تعلیمی نظام اور اس تعلیم کا امتزاج اس موجودہ دور میں ممکن ہے، تاکہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر کچھ منفرد لے کر آ سکیں کہ ہماری جو روایت ہے قدیمی، خواہ وہ مذہبی ہو یا کلچرل ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو بھی ہم طلباء و طالبات میں فروغ دے سکیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح جناب علامہ شفاعت رسول، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مذہبی اسکالر جناب حافظ عتیق الرحمن انجم، آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے انسان اول کی تخلیق کو آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو رب العالمین نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ ٹھیک۔ اس کے درمیان ایک جملہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، کیونکہ وہ خود پاک شخصیات تھے، اس لیے ان کو نہیں پتہ تھا کہ رب العالمین اب ملائکہ کے بعد، جنوں کے بعد کس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک۔ تو رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، ٹھیک، اور روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے آدم علیہ السلام کو بٹھایا اور ملائکہ سے کہا کہ اس سے سوال کرو۔ اچھا۔ ملائکہ جو سوال کرتے تھے آدم علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھے۔ رب نے کہا کہ اب آدم تم ان سے پوچھو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تیری پاک ذات ہے، جو یہ آدم ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ تو علم تو نے ہمیں سکھایا ہی نہیں، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ بے شک۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی علمی برتری ملائکہ پر ثابت ہو گئی تو رب نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ گویا رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کے اندر علم، تحقیق، تسخیر، یہ تین صلاحیتیں رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تین صلاحیتیں یعنی ان کو بالقوہ یہ سارے اوصاف اللہ نے عطا فرما دیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ بنے، جی، آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہے۔ اچھا۔ طائف کے میدان میں فرشتے نے کیا کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں طائف کی بستی کو اپنے پر اٹھا کے بلندی پر لے جاؤں اور وہاں سے پھینک دوں۔ اتنی بڑی طاقت ہے فرشتے کی۔ ٹھیک۔ ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں سدرہ پر تھا۔ اچھا۔ رب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ تک پہنچے تو اس کے پاس پہنچ اور اس سے جا کے بات کر کہ ابراہیم تو آگ میں جا رہا ہے، کوئی بات ایسی ہو تو مجھے بتا، میں تیری رب تک پہنچاؤں، کیونکہ میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اما الیک فلا۔ اچھا۔ ضرورت تو ہے مجھے، مدد کی حاجت ہے، لیکن میں تجھے کیوں بتاؤں؟ انہوں نے کہا پھر اللہ سے خود بات کر لو۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ سے خود بات کر لو، تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم اس وقت امتحان میں ہے، میں کیوں اس سے بات کروں؟ یعنی اتنی طاقتور مخلوق کو اللہ نے انسان کے سامنے سجدہ کرنے پر حکم دیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ہوا میں کتنی طاقت ہے، پانی میں کتنی طاقت ہے، پہاڑوں میں کتنی طاقت ہے، صحرا کتنے طویل ہیں، لیکن ان سب پر اللہ نے اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو ملائکہ کو دی ہے، اور وہ طاقتور مخلوق ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور وہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ علم کی وجہ سے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کی برتری فضیلت کا جو وجہ ہے وہ سب سے بڑی علم ہے۔ اب آپ آئیے کہ تعلیم جو ہوتی ہے یہ منصب نبوت میں سے بھی ایک منصب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، اللہ اکبر، کہ میں تعلیم۔ اور آپ دیکھیے بدر کے میدان میں جو کافر گرفتار ہوئے تھے اور فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قیمت پر ادا کیا؟ فرمایا مدینہ کے بچوں کو 10 کو
لکھنا پڑھنا سکھا دو، علم سکھا دو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جنگی قیدیوں کو کبھی کوئی نہیں رہا کرتا، جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی وجہ سے ان کو آزادی عطا فرمائی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، جی کہ اللہ وہ اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج جو علم سکھائے، جو علم دے۔ اور رب العالمین نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اپنے تعارف بھی معلم میں انسان کے طور پر رب نے کرایا۔ اور وہ انسان کون سا انسان تھا؟ وہ انسان کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تعلیم کی اہمیت سے انکار جو قومیں کرتی ہیں یا جو قومیں تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ دنیا میں دیگر اقوام سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مجھے تو کوئی قوم ایسی نظر نہیں آئی کہ جو بام عروج پر ہو اور علم اور تعلیم کے بغیر ہو۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب، تعلیم کی کتنی اہمیت ہے موجودہ دور میں انسانی زندگی میں؟ تعلیم سے ہی تو انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں گنا گیا، جیسے علامہ صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور ہمارے قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اقرأ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اب اس میں دیکھیے پہلا لفظ ہی ہے اقرأ، پڑھیے۔ تو پڑھنے سے ہمارے اس دین کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس میں تعلیم کے متعلق کتنے الفاظ ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ اگین، وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم پھر آ گیا، بالقلم پھر آ گیا، علم الانسان پھر اگین یہ علم الانسان ما لم یعلم پھر علم، یعنی علم ہی کے متعلق جو ہے 3-4 الفاظ ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا تم سب پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو عورت ہو اس کے اوپر فرض ہے۔ اور خصوصاً علم وحی جو ہے وہ جو آسمان سے اللہ پاک نے شریعت کے صورت میں اتارا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس علم کو حاصل کرنا وہ ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ جو دنیاوی علم ہے، کنٹمپریری برانچز آف جو نالج ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین نے دی ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے وہ کوٹ کیا کہ بدر کے جو قیدی تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس شرط پر آزاد کیا کہ ہمارے بچوں کو جو وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ ظاہری بات ہے وہ دنیاوی تعلیم ہی تھی، دنیاوی تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی۔ دینی تعلیم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے نا، جو وحی کی صورت میں آ رہی تھی، تو وہ دنیاوی تعلیم ہی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اور وہ جانی دشمن تھے، کوئی عام کوئی قیدی نہیں تھے، جانی دشمن تھے، جنگی قیدی تھے، اور اس کو آزادی تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور علم کا بہت زیادہ شرف بخشا ہے، عالم کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے کے صحابی پر ہے۔ یعنی ادناکم میں صحابی لفظ تو نہیں ہے، لیکن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو تھے اس وقت وہ صحابہ کرام تھے۔ چلو اگر ہم اصحاب کو بھی گن لیں تو آپ نے فرمایا جس طرح تم میں سے سب سے ادنا درجے کے جو صحابی ہیں اس کے درمیان اور میرے درمیان میں جتنا فرق ہے، اتنا فرق ایک عالم کا ایک عابد پر ہے، ایک عام شخص پر نہیں۔ عبادت گزار جو شخص ہے، جو عبادت کرتا ہے، بڑا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور رسول خدا آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ساری کائنات سے اوپر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے اونچا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بہت زیادہ اہمیت ہے شاہ صاحب ہمارے دین میں علم کی، اور اس کا آغاز جو ہے وہ وحی کا جو ہے وہ ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم کو حاصل کرو گود سے گور تک، جب سے پیدا ہوئے ہو جو سے سوجھ بوجھ لگی ہے سیکھنے کا سکھانے کا عمل اس وقت سے شروع کرواؤ بچے کو، اور یہ بچے سیکھیں، اور جب آپ کو سمجھ آئے کہ آپ انسان ہیں تو پھر آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، کب تک؟ الی اللحد، مرنے تک جو ہے وہ آپ کا تعلق سیکھنے اور سکھانے سے ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب، جدید اور قدیم جو تعلیمی نظام ہے اس میں فرق اور تفریق کس طرح سے ہے؟ میرے نزدیک کوئی مطلب ہے کہ علم جی نہ دینی ہے نہ کوئی دنیاوی ہے،
بلکہ جتنے علوم ہیں ان سب کا سرچشمہ قرآن ہے۔ واہ سبحان اللہ، بالکل۔ تو جب ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے تو پھر میرے نزدیک تو سارے علوم دینی ہو گئے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا اب آئیے جو حضرت نے آیت تلاوت کی کہ وہ پہلے وحی میں رب العالمین نے کیا فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، خلق الانسان من علق، کہ اس نے تخلیق کیا انسان کو اس جرثومے سے جس کو انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک۔ اور 14 صدیوں بعد اب وہ ایسے آلات بن گئے ہیں کہ جو انسان اس جرثومے کو بھی دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر رب العالمین نے جس علم کی سب سے پہلے بات کی ہے وہ ہے سائنس آف ایمبیرولوجی۔ اچھا، تو پہلی وحی اور پڑھنے کا حکم، اور پڑھنے کے حکم کے ساتھ کیا پڑھ، تو رب نے کہا کہ دیکھ کہ کیسے میں نے انسان کو تخلیق کیا، اس جرثومے سے پیدا کیا جو نظر ہی نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اس لیے قرآن پاک میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ، کہ جب تجھے نطفہ سے اللہ تخلیق کر رہا تھا، ماں کے رحم میں تجھے ٹھہرایا گیا، تو اس وقت تو قابل ذکر چیز نہیں تھی، ایک بڑا معمولی سے جرثومہ تھا، نہ آنکھ تھے، نہ ناک تھا، نہ سر تھا، نہ دل تھا، نہ دماغ تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے تجھے اس شکل میں پیدا کر دیا تو قابل ذکر چیز بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قرآن میں پہلی وحی میں پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی بات ہوئی ہے وہ سائنس آف ایمبیرولوجی کی بات ہوئی ہے، نہ فقہ کی بات ہوئی ہے، نہ حدیث کی بات ہوئی ہے، نہ تفسیر کی بات ہوئی ہے۔ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں نے اگر یہ بات قرآن سے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو میں نے تفسیر حدیث پڑھ کے ہی، علوم حدیث، علوم تفسیر پڑھ کے ہی میں اس مقام تک پہنچا ہوں نا کہ میں قرآن سے یہ نقطے نکال رہا ہوں۔ بے شک۔ لیکن رب العالمین نے جو سب سے پہلے ایمبیرولوجی کے علم پر گفتگو کی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے کہ یہاں سے تمہارا سفر تسخیر کائنات شروع ہوگا۔ اگر آپ وہ علم جو آپ کو تسخیر کے مراحل تک نہیں لے جاتا، وہ علم جو آپ کو تسخیر کی سیڑھیوں پر نہیں چڑھاتا، اس علم کی تو بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس تسخیر کے علم تک پہنچنے کے لیے آپ کو نحو کی بھی ضرورت ہے، صرف کی بھی ضرورت ہے، فقہ کی بھی ضرورت ہے، اصول فقہ کی بھی ضرورت ہے، حدیث کی بھی ضرورت ہے، اصول حدیث کی بھی ضرورت ہے، تفسیر کی بھی ضرورت ہے، اصول تفسیر کی بھی ضرورت ہے۔ جو علوم مدارس عربیہ میں اس وقت رواج ہیں، وہ سارے علوم سے آپ گزریں گے تو قرآن سے یہ نقطے نکالیں گے۔ لہذا یہ جو علوم ہیں یہ در حقیقت قرآن فہمی کے لیے معاون ہیں، لیکن قرآن نے جس علم کی بات کی ہے جس سے انسان کی تسخیر کائنات کا سفر شروع کرتا ہے، تسخیر کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ مثلا سورہ لقمان میں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ اور جب تم اس تسخیر کے راستے پر چلو گے وانعم علیکم نعمہ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، پھر اللہ تم پر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر تم پر نعمتیں انڈیل دے گا۔ بے شک دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تو پہلی وحی میں رب العالمین نے جس علم کی بات کی، اس علم کو سمجھ کر اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مدارس عربیہ میں بھی اور عصری مدارس میں بھی، اس لیے کہ اگر مدارس عربیہ سے کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہو رہے تو 75 سال میں ہماری یونیورسٹی اور کالج نے کون سے سائنسدان پیدا کیے ہیں؟ اور ایک سائنسدان بھی پیدا ہو جائے تو قوم اپنی عظمت کے سفر کی طرف رواں ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ حافظ صاحب، ایسا کیوں ہے کہ یونیورسٹیز کا آؤٹ پٹ پروڈکشن میں ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کوئی رول پلے کر سکیں، کوئی ملک کا، وطن کا نام روشن کر سکیں، کوئی سائنسی ترقی ممکن کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ یہ تو ایسا ممکن ہونا چاہیے تھا جبکہ تمام تر وسائل جو ہیں وہ نشاور کیے جا رہے ہیں کالجز کے اوپر، یونیورسٹیز کے اوپر۔ مدارس تو اس لحاظ سے ڈپرائیوڈ ہیں،
مدارس کے اوپر یہ دستے شفقت نہیں رکھا جاتا، جبکہ رکھنا چاہیے اوورال، بلکہ کمبینیشن ہی ہونا چاہیے. تو جو دو ہی ہو چکی ہے اور دو دریا الگ الگ سے بہہ رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے نام سے اور دنیاوی تعلیم کے نام سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. اس کا بھی ایک کمبینیشن حکومت کو دینا چاہیے تھا، اور اس کو ملا کے جوڑ کے چلتے، اور پھر اس کے اندر جدت آتی، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر سائنسدان جس طرح ہمارے پہلے تھے، اور وہ سائنسدان تھے، اور ہم نے طرح ڈالی ہی ہم نے ہے. سائنس شروع جو ہے وہ ہمارے سے ہوئی ہے، اسلام سے ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور وہ تب تھی کہ جب یہ سب کچھ سارے وسائل جو ہے اس کے اوپر استعمال کیے جاتے تھے. لیکن بہرحال آپ کا سوال ہے کہ آج کل کے جو ہمارے جو طلباء ہیں وہ کیوں نہیں اچھے سائنسدان بن رہے، اور جس طرح اور کمپیٹ کیوں نہیں کر رہے دنیا کو. تو تمام تر وسائل جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں یونیورسٹی اور کالج کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر. یہ تو ویسے سوال انہی لوگوں سے کیا جانا چاہیے کہ جو پڑھا رہے ہیں، تو ایسا کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کے اندر پیدا کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے یہ ٹوٹل لا ہے. یہ ٹوٹل لا جب تک اس علم کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا، اور ملا کے جوڑ کے نہیں اس کو پڑھا جائے گا، وہ برکات بھی حاصل نہیں ہوں گی، وہ فیوز نہیں حاصل ہوں گے، اور وہ ڈیپتھ اور وہ گہرائی جو ہے وہ نہیں حاصل ہوگی. اور جس علم سے یہ سائنسی علم جو ہے وہ عروج پکڑا ہے اس کو ہی چھوڑ دیا، بنیاد کو ہی چھوڑ دیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر بے برکتی تو آنی ہی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر وسائل استعمال کریں جو دوسری دنیا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور وہ سارے باہر سے اساتذہ کو بھی بلانا چاہیے، اور ایسا کوئی ماحول بنانا چاہیے کہ ایکسچینج ہو بڑے بڑے سائنسدانوں کا اور بڑے بڑے ٹیچرز کا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے. تعلیم ہمارا جو ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے حکومت کی، اور اچھا خاصا جو ہے وہ بجٹ اس کے اوپر خرچ ہونا چاہیے تاکہ وہ پروڈکشن سامنے آئے جو ہونی چاہیے. علامہ صاحب، ہم کس طرح سے اس فاصلے کو سمیٹ سکتے ہیں جو دینی تعلیم میں ہے اور دنیاوی تعلیم میں ہے؟ گویا جو مدارس میں ہیں اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان میں جو فاصلہ ہے کس طرح سمیٹ سکتا ہے؟ یہ دین و دنیا کی تفریق ہی قرآنی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دیتا ہوں 2 لفظوں میں. ارشاد. جو مدارس عربیہ میں نصاب ہے وہ آپ کو قرآن فہمی کے قریب لاتا ہے. جی ٹھیک. قرآن کہتا یہ ہے کہ آپ نے تسخیر کائنات کرنی ہے اور معرفت خدا اور عبادت خدا. ٹھیک. یہ ہے آپ کو مختصر تعلیم. آپ کی اگر تعلیم اور نصاب تعلیم اگر اس انداز سے آپ تشکیل دیں گے کہ اس کو سیکھنے والا اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں، اس کی معاشیات بھی بہتر ہو، اور وہ آگے پریکٹیکل میدان میں آ کر کچھ کریشن کرنے کے قابل ہو. بالکل. دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق ہے. میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کے توسط سے، خالق ہے نا، تو قرآن پاک میں کیا واللہ خیر الرازقین بھی ہے اور احسن الخالقین بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ رازقین بہت ہیں، ماں باپ استاد یہ سارے، لیکن ان میں بہترین رازق اللہ ہے. بے شک. خالقین بہت ہیں مگر احسن الخالقین وہ اللہ ہے. رب خود چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرح اپنے اندر صفت تخلیق پیدا کریں. اس لیے فرمایا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو رب تمہارا کریٹر ہے. ٹھیک. اور خالق الانسان من علق، کہ تمہیں بھی اس علم کی طرف آنا چاہیے کہ جو علم تمہارے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کریں گی. ہمارے یونیورسٹی ہیں، ہمارے کالج، ہمارے مدارس جو ہیں یہ سندوں کی فیکٹریاں بن گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. جہاں فیس لی جاتی ہے اور سند دے دی سند دی جاتی ہیں. جو مدارس کا سسٹم ہے وہ سکول و کالج سے بالکل مختلف ہے. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک NGO ہے جو اپنے خود انحصاری پر چل رہی ہے، مخیرین کے اس پر چل رہی ہے، عطیات و صدقات پر چل رہی ہے. میں حافظ صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کروں گا کہ ہمیں سکول و کالج کے اساتذہ اور طلباء سے یہ سوال کرنا چاہیے 75 سال میں آپ نے ملک پاکستان کو کیا دیا ہے. لیکن سوال ہم سے بھی ہوتا ہے کہ ہم منبر و محراب کے وارث تھے، ہم نے قرآن کی روشنی میں اس قوم کو صحیح ڈائریکشن کیوں نہیں دی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. اگر منبر و محراب پر ہم فرقہ وارانہ اور مسلک کی موضوعات ہی کو بیان کرتے رہیں گے تو اس قوم کو رہنمائی کس نے دینی ہے؟ اس قوم کو سمجھانا کس نے ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جی، لیکن وہ کب؟
اب بنو عباس کے دور میں جب بیت الحکمت کی انہوں نے بنیاد رکھی، ہارون الرشید نے، مامون الرشید نے وزڈم ہاؤس بنایا، انہوں نے کیسے کام کیا تھا؟ انہوں نے پوری دنیا سے علم اور فلسفہ اس کو اکٹھا کیا، یونان سے، روما سے، شام سے، ایران سے، چائنا سے۔ چائنا بہت بڑی ثقافت ہے، دنیا کے 7-8 ثقافتیں تھیں، ان کی جتنی تحقیق تھی ان کی ساری کتابیں اکٹھے کر کے بغداد میں بہت بڑی لائبریری بنائی، اور پھر وہاں پر ٹرانسلیٹر بٹھائے، اور جتنی تنخواہ سب سے زیادہ بڑی ان کے دور میں جو ٹرانسلیٹر ہوتے تھے ان کی تنخواہ ہوتی تھی۔ تو جتنا علم تھا اس وقت، فلسفہ تھا، سائنس تو بعد میں بنی نا، جتنا فلسفہ تھا وہ سارا فلسفہ مختلف زبانوں سے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ پھر مسلمانوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور فلسفہ آہستہ آہستہ سائنس کی شکل اختیار کرتا گیا۔ ہم نے 400 سال سائنس اور فلسفہ میں انسانیت کی خدمت کی ہے، نہ صرف خدمت کی ہے بلکہ ہم نے امامت کی ہے، اور جب سے ہم نے سائنس اور کو چھوڑا ہے، ٹیکنالوجی کو چھوڑا ہے، آج 400 سال ہو گئے ہم اس وقت بے بسی اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مغلیہ دور اتنی بڑی ریاست تھی، آج سے 200-300 سال پہلے ہم سے چھین لی گئی۔ اس کے بعد خلافت ترکیہ 100 سال ہو گیا ہم سے ٹوٹ گئی، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد اس وقت 58 ملک معرض وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ آج 100 سال ہو گیا ہے، ہم خلافت ترکیہ کے مقابلے میں کوئی نئی خلافت نہیں قائم کر سکے، بلکہ اب ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس وسائل ہیں، ذخائر ہیں، تیل ہے، معدنیات ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن ہم ایک تسبیح بنانے کے لیے بھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک گھڑی بنانی ہو تو ہم اس کو چائنا سے منگواتے ہیں، چائنا سے بناتے ہیں۔ اچھا موبائل اگر ہم لینا ہو تو وہ ہم چائنا سے اور کوریا سے منگواتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا موبائل لینا ہو تو وہ امریکہ کا موبائل ہے، اسے منگواتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد، جنگ عظیم کے بعد آج تک ہم تو صرف ماتم ہی کر رہے ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی، مثلا پہلے بوسنیا اور چچنا کا مسئلہ تھا، اس کے ساتھ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ تھا، وہ بوسنیا چچنیا کا مسئلہ ختم ہوا تو اب فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ۔ اچھا یہ ابھی مسئلے باقی تھے کہ افغانستان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہاں خون خرابہ ہوا مسلمانوں کا، ایران میں ہوا، عراق میں ہوا، شام میں ہوا، یمن میں ہوا، لیبیا میں ہوا۔ یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ گزشتہ 400 سال سے پہلے برطانیہ نے ہم پر حکومت کی، حکومت کرنے کے لیے آپ کے پاس قوت کا ہونا ضروری ہے، جس طرح قرآن پاک میں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت ہونی چاہیے، اور قوت کیا ہے؟ وہ سائنس ہے، قوت کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی ہے۔ کوئی قوم بھی بغیر ماڈرن ٹیکنالوجی کے بغیر آگے نہیں آ سکی، بالکل ایسے، اور اس لیے 1400 سال ہو گئے ہم آگے نہیں آ سکے۔ لہٰذا ہمیں نصاب تعلیم وہ بنانا ہے جس نصاب تعلیم میں قرآن کی فہم بھی ہو، تسخیر کائنات بھی ہو، اخلاقیات کا سنوارنا بھی ہو، اور رب کی معرفت بھی ہو۔ جب تک اس امتزاج سے موصوف ہم نظام تعلیم نہیں بنائیں گے، ہمارے مدارس بھی بانج رہیں گے، ہماری یونیورسٹیاں بھی بانج رہیں گی۔ حافظ صاحب کس طرح سے ہم ایک تعلیمی نظام کی شکل جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، کچھ سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو، ساتھ ریلیجس ایجوکیشن بھی ہو؟ اس کی ایمالگمیشن کس طرح سے پاسبل؟ کیا بات ہے، بہت زبردست سوال ہے، اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا آپس میں ایک سلیبس جو ہے وہ بہت لینتھی ہے دونوں سائڈ سے۔ اگر آپ دیکھیں دینی تعلیم کے جو مدارس کا جو نصاب ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور تعلیم ساتھ ڈالیں تو وہ ان کا سلیبس پورا نہیں ہوتا، لیکن اس کو کمبائن کیا جا سکتا ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ جو کنٹمپریری برانچز ہیں اور نالج کی، اس پہ آپ دیکھیں تو اس میں ایک ڈاکٹر بچے نے بننا ہے تو اس کے اوپر اس کے لمبا چوڑا سلیبس ہے، اس کے ساتھ آپ دینی تعلیم کو کیسے جو ہے وہ ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ٹچ اس کا دے دیا جائے، تھوڑا سا ٹچ اس کا دے دیا جائے۔ اگر ہم مدارس کی بات کرتے ہیں تو مدارس کی
تعلیم میں بھی جہاں پر 8 سال ہیں، چلو وہ اس کو 10 بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سلیبس اتنا سا شامل کیا جا سکتا ہے ہر کلاس کے ساتھ. اور نہ صحیح تو میں یہ عرض کروں گا مدارس کے جو ارباب اختیار ہیں، جو محتممین ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ کم از کم اتنا تو کریں کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں، جو اس میں ٹرمز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو معاشیات پڑھائی جاتی ہے، جو معاش پڑھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ جو ٹرمز تو کم از کم انگلش میں لکھ دیں. لینگویج بیریئر کم از کم آپ اتنا کریں کہ آپ اس میں ٹرمز جو ہیں وہ انگلش کے ساتھ لکھ دیں، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ جنریٹ ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ خلا آ چکا ہے کہ ایک طرف بچے جو ہیں سارے پاکستان کے اب وہ انگلش میڈیم میں ہیں. اب یہ ساری جنریشن جو ہے وہ انگلش سمجھتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی جو کاؤنٹنگ ہے، جو گنتی ہے، وہ آپ کا بچہ آپ اردو میں بتاتے ہیں تو پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے، آپ نے کیا بولا ہے، اس کو آپ کو بتانا پڑتی ہے. تو پھر کیا کریں گے کہ علماء جب وہ خطبہ دیں گے، درس دیں گے، ان کا تو سمجھنے والا تو وہ انگلش میں سمجھتا ہے، وہ تو گنتی بھی انگلش میں سمجھتا ہے. تو آپ انگلش میں بچوں کو پڑھا ہی کچھ نہیں رہے، تو ان کو وہ انگلش کے بنیادی ورڈز جو ہیں وہ غلط بولتے ہیں. اگر ایک بندہ درس دے رہا ہے، ایک جمعہ پڑھا رہا ہے، اس کے اندر وہ کوئی انگلش کا لفظ بول ہی لیتا ہے جو مستعمل ہے، یوزڈ ہے، ایک یوز میں عام ہے، اور وہ بولتا ہے اور وہ غلط بولتا ہے، تو وہ آگے سے آڈینس ہنسے گی، اس کا کیا احترام کرے گی، اس سے کیا سیکھے گی. ہمارا عزم تو یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا نفاذ کر دینا ہے، اور یہاں عالم اسلام کیا مطلب پاکستان میں جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہو جانا چاہیے. لیکن دنیا تو وہی اب انگلش پہ چل رہی ہے، اے آئی پہ آ گئی ہے دنیا، یہ تو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ تو سائنس کی سینچری ہے، یہ تو سائنس کا جو ایرا ہے. اس کے اندر تو پھر اس کے ساتھ ہی لوگوں کو ان کی زبان کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی زبان میں بھیجا ہے اور وہ کلام ان کی زبان میں کرتے ہیں. تو اب دنیا کی زبان جناب وہ انگلش ہے. پہلے جب ہم عروج پر تھے، سائنس ہمارے سے نکلتی تھی تو لوگ عربی سیکھتے تھے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے ہمارے علم کی اپنی زبانوں میں، پھر انہوں نے ترقی پائی ہے. جناب اب ہمیں ان کی پڑھنی پڑے گی اور اس کی طرف جانا پڑے گا. یہ میں عرض کروں کہ مدارس کے جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صبح سے لے کر عموماً جو ان کی کلاسز چلتی ہیں نا، صبح سے لے کر 7 بجے سے 8 بجے سے لے کر ظہر تک جو ہے وہ ان کی دینی سبجیکٹس چلتے ہیں، اس میں ایک تھوڑا سا گیپ دے کے یا قیلولہ کروا کے 2 گھنٹے روزانہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم جس کو کہتے ہیں، عصری تعلیم جس کو اسکول کالج کی تعلیم ہے، اس کو شامل نصاب کرنا چاہیے. اس کے بغیر اب کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر آپ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ ریسرچ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اسکول اور کالج میں ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے ہماری حکومت نے کہ اس میں قرآن پاک کا ترجمہ آ گیا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے معلمین نہیں ہیں. وہ بوجھ محسوس، زیادہ دیر تک یہ بات چل نہیں سکتی جب تک بچوں کو اس طریقے سے اچھا سا سلیس کر کے جو ہے وہ سمجھایا نہیں جائے گا، اور ہلکا سا ٹچ اتنا دینا چاہیے جس طرح وہ بوجھ اٹھا بھی لے، جس کو وہ کر بھی لے. ورنہ تو جو ہے وہ سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، جی ہم یہ نہیں کر سکتے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہیں سے آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. علامہ صاحب، حافظ صاحب نے بات کی کہ کس طرح سے جو مدارس کی تعلیم ہے اس میں انگریزی کو بھی شامل کرنا چاہیے. تو ہم ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں کس طرح سے دین کو لے کر آ سکتے ہیں، مدارس کی تعلیم کو کس طرح سے اس طرف لے کر آ سکتے ہیں؟ میں نے گزارش کی کہ ماڈرن ہو یا قدیم ہو، یہ ساری تعلیمیں دینی ہیں. ایک پری کنسیو نوشن ہے نا، تھوڑا سا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو میں 2 باتیں آپ کے سوال سے سمجھاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو درس نظامی میں جتنے علوم ہیں ان میں فقہ، اصول، حدیث، تفسیر کے علاوہ کچھ اور علوم بھی ہیں. مثلا علم کیمیا، اردو میں نام لے دیتا ہوں، علم کیمیا، علم الطب، طبیعیات، اور اس کے ساتھ فلکیات، علم الہندسہ، یہ سارے علوم ان کو آپ انگلش میں لے جائیں تو فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ بنتا ہے. درس نظامی میں یہ سارے علوم، جامعہ نظامیہ جو بغداد میں تو اس میں یہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور آج بھی سارے سبجیکٹ درس نظامی میں موجود ہیں. کام کیا کرنا ہے ہم نے کہ ہم پڑھا رہے ہیں کیمیا پر پرانی تحقیق، نئی تحقیق لے آؤ. ٹھیک. علم الہندسہ پر ہم پرانی تحقیق پڑھا رہے ہیں، نئی تحقیق لے آؤ. ٹھیک.
اچھا اسی طریقے سے طبیعیات پر، ماورا و طبیعیات پر، الہیات پر، یہ ساری ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں آج سے 800 سال پرانی. بالکل. بس مدارس کے نظام ایک مکمل نظام ہے، نظام تعلیم، بالکل ایسے. لیکن عنوان کے اعتبار سے تو مکمل ہے، لیکن اب ان عنوانات کے تحت جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف آج کی لیٹسٹ ریسرچ انہی ناموں کے اندر داخل کر دیں گے تو درس نظامی کہیں نہیں جاتا. درس نظامی میں وہ سارے علوم ہیں جو یونیورسٹی میں ہیں، جو کالج میں ہیں. کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں یہ سارے علوم نئی جدید کتابوں کے تحت، اور مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں پرانی 800 سالہ پرانی تحقیق کی کتابیں. جی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے وہ بہت قدیم ذہن لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے. اب مثلا میں آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ فلسفے کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ زمین اور یہ جو سورج ہے یہ جب غروب ہوتا ہے تو زمین کے نیچے سے سفر کرتا ہوا پھر نکلتا ہے. تو 12 برج ہیں اور ہر برج سے ایک مہینہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، تو 12 برج ہیں. اب جب سائنس ترقی کر گئی، جہاز دوڑا کے سارے انہوں نے دیکھ لیا، نہ ان کو برج نظر آئے، بالکل ٹھیک، کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب بتائیے نا کہ آپ فلسفے کو وہ برج پڑھا رہے ہیں جس برج کا آج ایک چھوٹے سے 6 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ زمین گول ہے اور جہاز جہاں سے اڑاتے ہیں وہیں آ کر واپس کھڑا ہو جاتا ہے. اور بالکل ہماری اس زمین پاکستان کے نیچے کیلیفورنیا ہے جس کا اور ہمارا 12 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے. نہ کوئی سورج غروب ہو رہا ہے، نہ کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. یہ زمین کی گردش ایسی ہے کہ جب ہم سورج کے سامنے آتے ہیں تو دن آ جاتا ہے، جب سورج کے سامنے سے ہم ہٹتے ہیں ہمارا زمین ہٹتی ہے تو رات ہو جاتی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے لیے مدارس میں جو لیٹسٹ بکس ہیں اسی نام کے تحت، اسی فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ یعنی کیمیا، علم الہندسہ، علم الفلکیات، ان کی کتابوں کو جدید کتابیں لے آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم بات ہے، دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے نا، جس قوم نے بھی، انہوں نے اپنی زبان میں کی ہے. یہ یاد رکھیے. مثلا آپ بیت الحکمت کو دیکھ لیجئے. بیت الحکمت میں کیا کیا گیا؟ پورے عرب قوم کو یونانی نہیں سکھائی گئی، چینی نہیں سکھائی گئی، ایران کی زبان نہیں سکھائی گئی، روما کی زبان نہیں سکھائی گئی، مصر کی زبان نہیں سکھائی گئی. یہ پرانی ثقافتیں تھیں نا. کیا ہوا؟ ساری کتابیں اکٹھی کی، چند 100 لوگ جن کو ٹرانسلیشن اور زبانوں پا عبور سکھایا گیا، انہوں نے بیٹھ کے وہ سارے علوم جو تھے سائنس کے، فلسفے کے، وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیے. پھر جب وہ عربی میں ٹرانسلیٹ علم کی، فلسفے کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی کتابیں پہنچیں تو پھر ترقی کا سفر شروع ہوا. اب آپ دیکھیے کیا برطانیہ نے اگر ترقی کی ہے ہمارے بغداد کے بیت الحکمت سے، مسلمانوں کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے، کیا برطانیہ سارے نے عربی سیکھی تھی؟ اگر امریکہ نے ترقی کی ہے تو کیا پورا امریکہ جو تھا پہلے عربی سیکھا پھر انہوں نے ترقی کی ہے؟ وہ چند 1000 لوگ ہی کافی ہوتے ہیں جن کو آپ زبان سکھا دیں اور وہ زبان سیکھ کے دور حاضر کا تمام علم، تمام فلسفہ، تمام سائنس، تمام ٹیکنالوجی وہ اس زبان میں کر دیں اور وہ اپنے قوم کو دے دیں. میں چائنا گیا، چائنا میں کسی بندے کو انگریزی بولنی نہیں آتی. یہاں تک کہ جو گائیڈ ہے نا اس سے راستہ پوچھو تو وہ اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے ٹرانسلیشن کے لیے، وہ اس میں بولتے ہیں جی بولیے، جب بولتے ہیں تو پھر وہ اس چائنی زبان میں کر کے دیکھتے ہیں. چائنا نے اتنی ترقی کی ہے، اور کس طرح ترقی کی ہے؟ ساری دنیا کا جو علم تھا، سائنس، ٹیکنالوجی، چائنا نے کچھ لوگوں کو امریکہ، برطانیہ بھیجا. وہاں انہوں نے جا کے لاکھوں کی تعداد میں گئے، کیونکہ وہاں 2.25 ارب تو وہاں انسان رہتے ہیں وہاں پر. انہوں نے جا کے انگریزی سیکھی اور سارا علوم انگریزی سے، جرمنی سے، فرانس سے، اٹلی کی زبان سے، وہ سارا علوم انہوں نے چائنا میں ٹرانسلیٹ کر دیا. میں وہاں پر تھا چائنا میں، تو انہوں نے کہا جی آپ پوری قوم کو انگریز بنانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ نہ تتر رہیں گے نہ بٹیر رہیں گے. انہوں نے کہا جی یہاں پر ہم نے انگریزی کتابوں سے لفٹ جو بناتے ہیں اس کا فارمولہ انگریزی سے ہم نے چائنی زبان میں دیا ہے. یہاں ایک عام لوہار اس کو ہم نے دیا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق لفٹیں تیار کر رہا ہے. باہر سے اگر ہم لفٹ منگواتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خرچ ہوتا ہے 50 لاکھ. یہاں ہمارے ملک میں وہ لفٹ بنا رہے ہیں وہ 5 لاکھ میں بنا رہے ہیں. ان کا کہ آپ اپنا سارا سرمایہ اٹھا کے دے دیتے ہیں باہر، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے، ہم غریب ملک ہیں.
اپنے ملک کا جو وسائل ہیں اس کو اپنے ملک میں رکھیے. ساری قوم کو انگریز نہ بنائیے, انگریزی کی طرف نہ لگائیے. 75 سال سے یہی ہے نا, ہمارے یہاں کے جو انگلش بولتا ہے وہ ہمارے یہاں تو سپیریئر سمجھا جاتا ہے. کیوں سپیریئر سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک غالب قوم کی زبان ہے, اس لیے سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم پاکستانیوں نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے چند ہزار یا لاکھ لوگ, 2 لاکھ لوگ اس انگلش زبان میں, فرنچ زبان میں, جرمن زبان میں, اٹالین زبان میں, چائنیز زبان میں, اب تو چائنیز میں بھی سیکھنا پڑے گا, جاپانی زبان میں, کوریا زبان میں آپ سیکھیں, چند ہزار لوگ, چند لاکھ لوگ, اور پھر سارے علوم کو اردو میں ٹرانسفر کریں تاکہ آپ کے چھوٹے بچے سے لے کے بڑا آدمی, آپ کا لوہار سے لے کے عام مکینک تک وہ اس کو پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اس سے چیزوں کو بنانا شروع کر دیں. جب تک آپ اس راستے کو نہیں اختیار کریں گے, اور یہ میں راستہ کیوں دے رہا ہوں, اس لیے کہ 75 سال ہمیں ہو گئے نا, انگلش میڈیم سکول, انگلش میڈیم, بھائی ٹھیک ہے انگلش میڈیم سکول بھی بننے چاہیے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ساری قوم کو انگلش سکھانے پر نہ لگائیے. ساری قوم کو, ان کو اردو میں سارا علم دیں, سارا نالج دیں, ساری سائنس دیں, ساری ٹیکنالوجی دیں. بالکل ٹھیک. اس کو وہ پڑھ کے جب وہ اس کو اپنی زبان میں پڑھے گا تو وہ ساری چیزیں جو باہر بن رہی ہیں, یہاں آپ کا لوہار, آپ کا مستری, آپ کا مکینک, آپ کا انجینئر, وہ ان سے بہتر بنا کے آپ کو دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب اشارہ کیا ہے, کتنی ضروری ہے آپ صاحب آپ کے نزدیک ماڈرن دور میں ٹیکنیکل ایجوکیشن, اور بالخصوص اس کا آپ کی اپنی مادری زبان میں ہونا؟ بہت زیادہ ضروری ہے جی, اس کے بغیر تو اب آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے. دنیا تو اب اس بار ہی چل رہی ہے, اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں, اور وہ تو اے آئی کے ذریعے سے ہی اب تو سارا کچھ معاملات ہوں گے. اب تو ساری ریسرچز جو ہیں وہ اے آئی پہ آ گئی ہیں, اور پھر ساری دنیا کے اندر جو آگے بڑھنا ہے, اتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, اس کے بغیر تو بالکل نہیں چل سکتے. اور ہمارے دین نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو اگر اب جو الگ الگ کر دیا گیا, یہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ حقیقت میں علماء ہی ڈرتے ہیں. اس سے آگے پیچھے سیاق و سباق آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, وہ اسٹرالوجی, اسٹرانومی اور فلکیات کا علم ہے, اور اس علم کو جاننے والے جو ہے نا اس کو علماء کہا گیا ہے. اور جو اس حقیقت کو پائیں گے, اس حقیقت میں یعنی فلکیات میں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سورہ یاسین میں اور دیگر سارا قرآن پاک بھرا پڑا ہے, اس میں فلکیات کے متعلق بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نظام کیسے چل رہا ہے, یہ دیکھو یہ نظام کیسے چل رہا ہے, یہ کیسا چل رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ اب ہم اس کو کہہ لیتے ہیں جی وہ مطلب کہ دنیاوی تعلیم ہے. تو حالات دین نے ہی اسی کی طرف ترجیح دی ہے اور اس کو توجہ دلائی ہے کہ یہ علم ہے, اس کو سیکھو, اور اس کے ذریعے سے آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں, اسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی حقیقت, کائنات کو, یونیورس کو بنانے کا جو ایک اس کے اندر لا چل رہا ہے, وہ بنانے والا ہے کوئی, خود بخود نہیں بننے والا, اور بنانے والا ایک ہے. یہ حقیقت تو وہی جانے گا جو اس سائنس کے علوم کو پہچانے گا, جانے گا. تو بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت. تو جب تک ہم اس کی طرف نہیں آتے تو مار کھائیں گے جی. بالکل حالات جو چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. علامہ صاحب اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ہماری یوتھ سے اس حوالے سے, اور جو بالخصوص ہماری فیکلٹی ہے, ٹیچنگ فیکلٹی, انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے اس درد بھرے پیغام کو درد دل کے ساتھ سنیں گے. انشاءاللہ. مثلاً آپ سکول بناتے ہیں, پیسہ کما کے آپ سکول سے کالج بنا لیتے ہیں, پھر پیسہ کماتے ہیں, پھر یونیورسٹی بنا لیتے ہیں, پھر یونیورسٹی بنانے کے بعد آپ پھر بلڈنگ پہ بلڈنگ, پلازے پہ پلازے, اب خدا کے لیے اپنی تھوڑا سا اس میتھڈ آف ایجوکیشن کو چینج کریں, بلکہ تھوڑا سا اضافہ کریں. اپنے سکولوں میں ریسرچ سینٹر بنائیں. کوئی قوم بھی کتاب اور ریسرچ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. علم تو ہے ہی بنیاد نا, اس سے آگے چلیے نا اب آپ. اچھا, جب آپ ریسرچ سینٹر بنائیں گے, ریسرچ سینٹر کے بعد پھر آپ کو لیبارٹریز بنانی ہوگی. میں یہ کہتا ہوں جو تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں, خواہ پرائیویٹ چلا رہے ہیں یا سرکاری طور پر, وہ سکولوں میں اپنے بچوں کو ریسرچ سینٹر بھی دیں, کتاب بینی کی عادت بھی ان کو ڈالیں, اور اس کے ساتھ لیبارٹریز بنائیں. لیبارٹریز میں بیٹھ کے جب سکولوں کے ساتھ لیبارٹریز ہوں گی, کالج کے ساتھ لیبارٹریز ہوں گی, یونیورسٹیوں کے ساتھ لیبارٹریز ہوں گی, تو نئی نسل کو تجربے کرنے کا موقع ملے گا. اور سائنس کیا ہے؟ بالکل ٹھیک, یہ تجربے سے ہی, مطلب ہے کہ فارمولے سامنے آتے ہیں, تجربے سے ہی چیزیں بنتی ہیں.
تو اس تجربے سے انسان کے ذہن میں ایک تخلیق پیدا ہوتی ہے. ان تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ہاں ملک کے جو سربراہ رہے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے. اگر آکسفورڈ کیمبرج کا نہیں پڑھا ہوا تو انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. خدا جانے جب وہ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو ان کا وہ ویژن کہاں جاتا ہے کہ جس ویژن کو سامنے رکھ کے دنیا کے ممالک نے اور دنیا کی اقوام نے ترقی کی ہے، اور وہ علم ہے، ریسرچ ہے اور تجربہ ہے. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب اختتام کی جانب بڑھ رہی ہیں تو کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر؟ میں تو یہ عرض کروں گا جی، ابھی ہمارے ارباب اختیار جو ہیں اور جو صاحبان اقتدار ہیں، انہوں نے یہ سوچنا ہے یا نہیں سوچنا اور کب سوچنا ہے اور یہ کب ہونا ہے، اس وقت تک تو ہر کسی کو چاہیے، خصوصاً یوتھ کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے، اگر وہ دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے سیلف سٹڈیز کر کے، الگ سے کورسز کر کے ان چیزوں کو سیکھ لیں. دین پہنچانا ہے لوگوں تک، دین سمجھانا ہے لوگوں تک، تو پھر سائنس کی زبان آپ دیکھیں، اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے فوائد جو ہیں وہ بتائیں گے، تو لوگ جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اس طریقے سے جو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ضروری ہے، از حد ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم جو ہے، جو آج الگ کر دی گئی ہے، ہونی نہیں چاہیے، جو الگ ہو گیا ہے نا، ایک بہت بڑا گیپ پڑ چکا ہوا ہے نا، ایک دریا ادھر کو بہہ رہا ہے، ایک ادھر کو بہہ رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ایک وقت کا ایک کافی حصہ جو ہے وہ قرآن فہمی پر اور دین فہمی پر جو ہے وہ لگائیں، تاکہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کی جو کمبینیشن سے اچھے فوائد حاصل ہو سکیں. تو سیلف سٹڈی کر کے الگ سے کورسز، دنیاوی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں اسکول کالج کے لوگ، ان کو کورسز کرنے چاہیے دینی تعلیم کے، اور جو دین پڑھ رہے ہیں ان کو خدارا آج کی یہ زبان میں یہ سارا کچھ سیکھ لینا چاہیے، بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں جناب علامہ شفاعت رسول کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حافظ عتیق الرحمان انجم. میں آپ کی تشریف آوری پر بھی آپ کا مشکور ہوں. ناظرین، حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع، نئے سیگمنٹ اور نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.